یا آپ اگر یوٹیوب پہ جا کے امر جلیل کی ویڈیوز دیکھیں مائی کراچی کے نام سے تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ جب کالمز پڑھیں گے ندیم فاروق پراچا یا ان اور دوسروں کے اور کچھ کتابیں ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں آپ دیکھیں تو بہت بہترین تھا ماحول کراچی کا. اس وقت امن تھا, کوئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو مذہبیت بڑھتی گئی بعد میں, پھر یہاں تک کہ اس دن جب اسٹور میں ایک بندہ آیا کہہ رہا ہے کہ ایک دوا لے لی, اس نے کہا کہ بھائی حلال ہے. میں نے کہا یار اس میں حلال حرام آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ظاہر الکوہل ہوگا, ایک بار الکوہل ایک چیز ہے جو کسی ڈیزیز میں کام آتی ہے, یا چلو کھانسی کا شربت ہے, اس میں ظاہر ہے ایسی چیز کوئی ہوگی جو آپ کو سنوز کرے. تو کہاں آپ حلال حرام, اور باہر ملکوں میں بڑا وہ ہے کہ بھائی حلال ہونا چاہیے. اور ہمارے تو کوئی سہ رہتے تھے, کوئی نام ذہن میں آ رہا ہے لیکن نہیں لے رہا ہوں, وہ کہتے تھے بھائی آپ یہ دیکھو, یہ کیمیکل جو ہے کسی پہ اگر دیکھو تو وہ نہیں لینا, وہ حرام. بھائی ایک چیز صاف ستھری ہے, ہیلتھی ہے, ہیلتھ کے ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے. اب کیا آپ نے یہ بزنس مارکیٹنگ قسم کا ایک جیسے کوئی اسٹریٹجی اپلائی کی ہوئی ہے کہ بھائی حلال ہے تو بھائی ظاہر ہے اتنے لوگ, لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں مسلمان جو ہے وہ باہر ملک, تو ایک ہیجمنی بن گئی کہ بھائی وہ خریدیں گے اور سیل بڑھ جائے گی. مرغی گوشت, اور جہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی جو چیز ہے یا اس طرح کی چیزیں, وہاں پہ بھی وہ حلال حرام کا چکر انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور یہ سیل ان کی بڑھ رہی ہے. تو آئی لینڈ میں تھا تو ایئر وائے ظاہر ہے عمران کہہ رہے تھے جب اس کی حکومت ابھی آئی, ظاہر ہے وہ انہوں نے بین تنظیموں کو چھوڑ دیا, انہوں نے جتنے الیکٹ ہونے والے تھے ان کی جوڈیشری کو استعمال کر کے ان کے خلاف کیسز کیے, اور بہت ساری باتیں ہیں کہ بھائی وہ پولنگ ایجنٹ کو ہٹایا گیا, اور اس طرح وہاں پہ انفلوئنس ہوا کہ جہاں پہ کسی کو اور کو جیتنا تھا تو وہاں پہ بہت قسم کی کارروائیاں ہوئیں. یہ سارا کچھ میڈیا پہ پروگراموں میں, اخباروں میں, کالموں میں, یہ سب ظاہر ہے کہ کس طرح پری ریگنگ ہوئی. لیکن موسٹلی چلو عمران خان کو ووٹ مل گیا, ٹھیک ہے, اس کی حکومت بھی آ گئی, پر حالات تو وہی ہیں اور اس سے بھی بدتر ہیں. روپے کی ویلیو دیکھیں آپ, ڈالر, پیٹرول کتنا مہنگا ہے, ویسے مہنگائی کتنی ہے, لوڈ شیڈنگ میرے تو خیال میں نہیں ہوتی تھی نواز شریف کے دور میں, یا کمی ہوتی ہوگی یا ہوتی ہوگی, اب بھی ہے. تو اصل بات ہے کہ ساری پالیسیاں کون بنا رہا ہے. الیکٹڈ پرائم منسٹر اگر الیکٹڈ ہے تو وہ اپنی پاورز ایکسرسائز کر سکتا ہے یا نہیں, اور اتنا لیوریج دیا ہوا ہے ان بینڈ تنظیموں کو, ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو. ظاہر آرمی نے ان کو پروپ اپ کیا, بنایا اور پروپیگنڈا کیا, اور اتنی مذہبیت بڑھا دی ہے کہ لوگ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اب وہی بھگت رہا ہے عمران, اور ظاہر ہے اب جیسے اس نے چلنے نہیں دی حکومت, لیکن اب اس کو اتنی نواز شریف والوں سے تو نہیں ہے لیکن کوئی طرح وہ ایکسپیرینس نہیں ہے ایجیٹیشن یا کچھ پروٹیسٹ کا, لیکن وہ آ تو وہی رہا ہے ذہن میں کہ بھائی چلنے دو, رکاوٹیں پیدا نہ کرو, اور اس طرح جیسے یہ لوگ کر رہے تھے ان کی حکومت میں, اب یہ کہہ رہے ہیں ان سے ٹی وی پہ شروع میں بھائی ایسا کوئی وہ نہیں ہے, اور اس طرح کی ٹیکسز. اور یہ وہ اصل میں آرمی کو یہ 18th امینڈمنٹ بھی کھٹکتی تھی جو صوبوں کو کچھ پاور دیتی ہے, اس طرح رضا ربانی اور یہ, اور وہ بھی ظاہر ہو گیا کہ نواز آصف زرداری کو کیوں انہوں نے پہلے کچھ دیا اور ریلیکسیشن دی کیسز میں, تاکہ وہ کچھ یہ جو بلوچستان اسمبلی میں ہوا, پھر بعد میں جو سینٹ میں ہوا, آف کورس پاورفل جو پلیسز ہیں
آرمی کے، اور وہاں سے انہی کی وجہ سے ہوا۔ میمو گیٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح بنایا گیا کہ حسین حقانی جو بھی ان کے راز اگلتا ہے، جو بھی ان کے راز کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے اس کو کسی طرح ملوث کر کے، جیسے میمو گیٹ بنایا، اس کو نکالنے کے لیے حسین حقانی کو جو ہے وہ بیچارہ باہر بیٹھا ہے، اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ جیسے ملالہ کو اس کی معجزاً جان بچ گئی اور وہ باہر گئی، اور اس نے اتنا کچھ کیا ہے، ان کو نوبل انعام ملا ہے، لیکن اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ بھئی وہ یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام کو دیکھ لیں یا دوسرے، حالانکہ مین جو چیزیں تھے، فورن منسٹر، اور اس دن میں پڑھ رہا تھا کہ سارے کوئی احمدی، کوئی یہ کوئی وہ تھے جنہوں نے جو سٹارٹنگ میں پاکستان میں کتنی خدمت کی، لیکن ظاہر ہے ایک عقیدے، ایک مذہب کی وجہ سے انہوں نے اس کو نہ مانا، یا عوام میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور زہر بھرا، اور عوام کی کنڈیشن بھی ظاہر ہے ویسی ہوگی جیسے وہ ہے، جیسے ان کو بنایا جاتا ہے، جیسا سوسائٹی ہے، جیسے لوگ